نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 اور 217 پڑھیں گے۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم 216 اور 17 پڑھیں گے، لیکن کسی وجہ سے درمیان میں درس روکنا پڑا، تو آج دوبارہ اس سے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 216 کا آخری حصہ باقی تھا، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واللہ اور اللہ، یعلم جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور ایک چیز کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی خیر اور بھلائی رکھی ہے۔ تو اصول تو یہی ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو جو جاننے والا ہے تو اس کی بات پر یقین رکھنا چاہیے، اس کی بات کو مان لینا چاہیے۔ انسان چونکہ عارضی نفع دیکھتا ہے، عارضی چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے دائمی فائدہ کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے میں ہمیشہ خیر ہے، بھلائی ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے خیر ہے، بھلے انسان کو وقتی طور پر وہ مشکل لگ رہی ہو، ناپسند ہو، اور جس بات کو اللہ تعالیٰ شر فرما دیں کہ اس میں اچھائی نہیں ہے تو وہ اس میں دائمی طور پر اچھائی نہیں ہے، بھلے انسان کو وقتی طور پر نظر آتا ہو کہ یہ اچھی چیز ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اور جیسا کہ میں نے کل یہ شان نزول اس کا عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام نے ایک قافلہ پر حملہ کیا اور وہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ سمجھے ہوئے تھے، جبکہ وہ یکم رجب شروع ہو گئی تھی، اور یکم رجب جو ہے یہ اشہر حرم شروع ہو گئے تھے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب چاند 30 کا ہوتا ہے یا یکم کا ہوتا ہے تو اس میں یعنی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، زیادہ اس میں بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ تو صحابہ نے اپنی طرف سے اس کو 30 جمادی الثانی کا چاند سمجھا، لیکن حقیقت میں وہ یکم رجب کا چاند تھا۔ تو اس بات پر مشرکین مکہ نے بڑا اعتراض کیا کہ دیکھو یہ انہوں نے اشہر حرم کا تقدس پامال کر دیا ہے، اشہر حرم کا خیال نہیں رکھا، اور انہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اور انہوں نے اشہر حرم کے اندر جو ہے وہ جنگ جاری رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو چونکہ صحابہ کرام ان کو بھی اس بات سے پریشانی تو ہوئی کہ ایک طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر حرم میں اس کے تقدس کو باقی رکھنے کی بات کی ہے، اور ہم سے یکم رجب میں یہ واقعہ ہوا بھی ہے، ہم نے یہ کیا بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، شہر حرام سے متعلق، قتال فی، یعنی اس میں جنگ کے بارے میں۔ یعنی اشہر حرم سے متعلق سوال کرنا کیا ہے کہ اشہر حرم میں ہم سے یہ واقعہ ہوا ہے، ہم نے اشہر حرم میں جنگ کر لی ہے، حرمت والے مہینے میں ہم نے یہ واقعہ کیا ہے، تو اس سے متعلق ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، قتال قتل کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ تم نے اشہر حرم میں معاملہ کیا تو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی جرت کی بات ہے کہ اشہر حرم کے اندر جنگ کرنا۔ لیکن دیکھیے کہ مشرکین مکہ نے اس بات پر اعتراض کیا کہ صحابہ کرام نے یکم رجب کو وہ حملہ کر دیا اور قتال کیا اور جنگ کی، تو یہ تو یوں سمجھ لیجیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جو برائیاں تھیں ان کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، واو کا مطلب اور، صدن کا مطلب روکنا، ان
سے سبیل اللہ، اللہ کی راہ. تو وصد عن سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اور روکنا اللہ کی راہ سے. وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، یعنی اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. وإخراج اہلہ، اور نکالنا اہلہ مسجد حرام کے رہنے والوں کا، اس کے اہل کا. منہ، اس سے. اکبر عند اللہ، بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو آئینہ دکھایا. مشرکین نے صحابہ پر اعتراض کیا کہ انہوں نے اشہر حرم کے ایک دن میں قتال کیا ہے. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام نے جو یکم رجب کو قتال کیا یا جنگ کی، وہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا. اس میں شبہ ہو گیا کہ 30 جمادی الثانی ہے یا یکم رجب ہے، تو انہوں نے یہ جو فعل کیا تھا یہ جان بوجھ کر نہیں کیا. لیکن تم لوگ کیا کام کر رہے ہو؟ یہ سارے کے سارے جان بوجھ کر رہے ہو. وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، توحید سے بچلانا، اور اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کو طرح طرح سے تکالیف دینا، یہ تم سب جان بوجھ کر رہے ہو. وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، تم جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہو، اور تمہیں سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ یہ کام کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اس پر ڈٹے ہوئے ہو اور اس پر اصرار کر رہے ہو. اسی طرح والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا. دیکھیے کہ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے اندر عمرہ کا ارادہ فرمایا. تو ذی قعدہ کیا اشہر حرم میں سے نہیں؟ اور مسجد حرام وہ مقام، کیا وہ مقام بیت اللہ کا وہ حرام نہیں؟ یعنی نہ انہوں نے مہینے کی رعایت کی، نہ انہوں نے مکان کی رعایت کی. تو یہ بڑا گناہ نہیں ہے؟ اور یہ کام تم نے جان بوجھ کر کیا. اسی طرح وإخراج اہلہ، اس کے اہل کو وہاں سے نکال دینا، یعنی ایسے اسباب پیدا کر دینا کہ وہاں کے لوگ مجبور ہو جائیں وہاں سے نکلنے کے لیے. اب دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جو مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، وہ خوش دلی سے تو نہیں کی. اتنا تنگ کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ہجرت کرنا پڑی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جملے پڑھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہے تھے کہ میرے نزدیک تیری بہت اہمیت ہے، لیکن تیرے اہل مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. کتنی درد بھری بات ہے، کتنا درد بھرا جملہ ہے. تو وإخراج اہلی، تم اس کے جو اصل اہل ہیں، اصل وارث ہیں، تم ان کو وہاں سے نکالتے ہو. کیا تم یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے؟ کیا تمہیں اپنا یہ گناہ نظر نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بڑے بڑے جرم ہیں. وہ جرم وہ تو سہون ہو گیا، صاحب پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، اور تم جو گناہ کر رہے ہو یہ گناہ تم جان بوجھ کر رہے ہو اور ان پر اصرار کر رہے ہو. تو یوں سمجھ لیجئے جس طرح اردو میں محاورہ ہے کہ دوسرے کا تنکا نظر آتا اور اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا. صحابہ کرام سے سہون ایک عمل ہوا اور انہوں نے اتنا شور مچا دیا، اور خود اتنے بڑے بڑے جرم جان بوجھ کر رہے ہیں، روکا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر پھر بھی ان کا اصرار ہے، پھر بھی وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب بتاؤ کہ بڑا جرم کس کا ہوا، صحابہ کرام کا یا تم لوگوں کا؟ تو یہاں سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی پوری وکالت کی ہے. جو صحابہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا گویا کہ اس کا وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس صحابہ کی وکالت کر رہے ہیں. انہوں نے صحابہ کا ایک وہ جرم، وہ گناہ جو ان سے سہون صادر ہو گیا اس کو ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں 4 گناہ ان کے اللہ نے ذکر فرمائے. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا والفتنۃ، اور دین سے بچلانا، اکبر بہت بڑا ہے، من القتل قتل سے.
یعنی دین سے پھیرنا یہ تو قتل سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قتل میں تو بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، بہت طرح سے قتل کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا قصاصاً جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کا قتل جائز ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کا قتل جائز ہے۔ اگر کوئی شخص ڈکیٹی کرتا ہے، یعنی راہگیروں کو تنگ کرتا ہے، اس کے لیے اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ دیکھیے قتل کے جائز ہونے کی صورتیں تو ہیں، لیکن فتنہ کے جائز ہونے کی کوئی صورت دنیا کے اندر موجود نہیں۔ تو اب بتاؤ کہ فتنہ زیادہ بڑا جرم ہے یا قتل زیادہ بڑا جرم ہوا؟ فتنہ زیادہ بڑا جرم ہوا۔ تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ سارا فتنہ کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نزدیک انہوں نے، صحابہ نے کیا کیا؟ قتل کیا نا، عمر بن الحضرمی کو قتل کر دیا۔ یہ ایک بات ہے نا، لیکن قتل میں تو بہت ساری حکمتیں ہیں، قتل کا بہت ساری جواز ہیں قتل کے، لیکن فتنہ کے اندر کسی قسم کا کوئی جواز نہیں، فتنہ کی کسی طرح سے بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اللہ کے نزدیک جو فتنہ پھیلانا ہے، جو کام تم کر رہے ہو، یہ اس ایک قتل سے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ، يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ قتال کرتے رہیں گے تم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، پھیر دیں تمہیں، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ موقع پائیں، یا اگر وہ استطاعت رکھیں، اگر وہ طاقت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو تنبیہ کر دی ہے کہ مشرک کبھی بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، کافر کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ لو بھائی ہم نے کفار کا قلع کما کر دیا، مشرکین کا قلع کما کر دیا ہے، اب ہم مطمئن ہو گئے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مشرک اور کافر ہمیشہ اہل ایمان کے ایمان کے در پہ رہیں گے، اہل ایمان سے ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کریں گے، ان کو مرتد بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے مختلف ہیلے، بہانے، طریقے وہ اختیار کریں گے۔ اور آج تک کفار اور مشرکین کی طرف سے یہ عمل ان کا جاری ہے۔ ارتداد کی جو مشقیں ہیں، ارتداد کی صورتیں ہیں، ارتداد کی جتنی صورتیں ہیں وہ ابھی تک چلائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ مختلف طرح سے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو وہ اشکال پیش کیے جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر، یعنی اہل ایمان کے دل میں شک و شبہ پیدا کیا جائے اور ان کو مرتد بنا دیا جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر وہ اس بات کی طاقت رکھیں تو وہ تمہیں ایمان سے پھیر دیں اور تمہیں وہ مرتد بنا دیں۔ تو جس طرح ان کی کوشش ہمیشہ سے رہے گی، اسی طرح سے اہل ایمان کو ہمیشہ اس بات پر چوکس اور چوکنا رہنا ہے کہ وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو شخص مرتد ہو جائے، ان دینی ہی، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ کافر، اس حال میں کہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ، حبطت اعمالہم، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا،
اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرتد کی سزا کو بیان کیا ہے کہ جو شخص اسلام سے پھر جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے اور پھر اسی حالت پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس نے کتنے کام کیے؟ 2۔ پہلا جرم اس کا یہ تھا ارتداد کا، دوسرا جرم اس کا یہ ہے کہ یہ ارتداد پر قائم رہا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے لیے سزائیں بھی 2 ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایک تو یہ کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اور دوسری سزا یہ ہے کہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر دیکھیے کہ عمل 2 ہیں، اس کی سزائیں بھی 2 بیان کی۔ اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے سابقہ سارے جتنے اعمال ہیں سب ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے بعد وہ ایمان لے آتا ہے، اس کے بعد جتنے نیک اعمال کرے گا وہ نیک اعمال محفوظ ہوں گے، پیچھے والے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا، دنیا کے سارے عمل اس کے ضائع ہو گئے۔ دیکھیں کہ ہر ایمان والے کی جان اور اس کا مال، اس کی عزت، آبرو ایمان کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو پھر یہ سارے تحفظات اس سے واپس لے لیے جائیں گے۔ والآخرہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہوا ہو، آخرت میں اس کو کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے، اور حالت ارتداد میں مرتا ہے تو دائمی جہنم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مرتد ہوا، اس کے سارے اعمال پچھلے ضائع ہو گئے، لیکن اس کو سمجھایا گیا، اس کو بتلایا گیا، اس کے اشکالات دور کیے گئے، وہ دوبارہ مومن ہو گیا، دوبارہ اسلام پر آ گیا، تو اب نئے سرے سے اس کے اعمال شروع ہوں گے، پیچھے والے اعمال پھر بھی ختم، پھر بھی ضائع۔ تو یہاں پر جو سزا بیان کی جا رہی ہے وہ اس شخص کی ہے جو حالت ارتداد میں مرا، یعنی ایک تو یہ کہ مرتد ہوا اور پھر حالت ارتداد میں اس کی موت بھی واقع ہوئی، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔